اتوار کی صبح ایک حملہ ہوتا ہے کابل کے اندر، امریکی ڈرون حملہ، اور ڈرون حملے کے اندر القاعدہ کے رہنما ایمن الظواہری ان کے جاں بحق ہونے کے حوالے سے تصدیق سامنے آ جاتی ہے۔ ہارون صاحب، حملہ تو ہو گیا مگر فضائی حدود کون سے استعمال ہوئی؟ کہاں سے اڑا، کہاں سے گیا، کچھ پتہ ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا، تفصیلات آئیں گی سامنے، ظاہر ہے یہ راست نہیں رہے گا۔ دیکھیے، دو ریاستوں میں امریکیوں کے تعلقات ہیں، قزاقستان اور دوسری کون سی ہے، وہ تاجکستان ہے، وہ اپنا وہاں سے نہیں کر سکتے، وہاں سے نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو روسی دباؤ بہت شدید ہے، ان کا پاس پڑوس ہے، وہ ظاہر ہے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں، وہ اکٹھے رہے ہیں، کبھی یہ سوویت یونین کا حصہ تھے، اور ان کا انفلوئنس ہے، باہمی تعلقات ہیں، ابھی کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا انہیں الگ ہوئے ڈیپ، ان کا بھی یعنی روس میں آنا جانا ہے، ان کا بھی ہے، زبان وہی پڑھتے ہیں، روسی زبان میں لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کلچر میں بہت سی چیزیں مشترکہ ہو گئی ہیں اتنے 70 برس کے عرصے میں۔ تو دوسری صورت یہ ہے، وہاں سے نہیں ہو سکتا، خواہ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی روسی بہت سینسیٹیو ہیں، تو ظاہر ہے کوئی ان کی پڑوسی ریاست یہ متحمل نہیں ہو سکتی، اور روسی یہ گوارہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے ہو، بحر ہند سے ہو، مشرق وسطیٰ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم، میں اس کا کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، وہ بحر ہند سے ہو سکتا ہے، ان کے بحری جہاز جو ہیں وہ چلتے پھرتے شہر ہی ہیں، بہت بڑے بڑے ہیں، وہاں سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے ہوا ہے تو پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں۔ اب ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا انہوں نے اجازت لی یا نہیں لی؟ تو انہوں نے جب اسامہ بن لادن پہ کیا تھا تو انہوں نے اجازت تو نہیں لی تھی، اب وہ تو کوئی اس کی تفصیلات تو راز نہیں ہے، جن چیزوں پہ اتفاق رہا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ کیا تھا تو جس وقت حملہ ہو چکا تھا اسی وقت یا اس سے چند لمحے پہلے اطلاع دی تھی، یعنی جب انہوں نے حملہ کیا اسامہ بن لادن والا تو جنرل کیانی نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایسا ایک واقعہ ہو گیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہی ختم ہو جائیں گے، بلکہ اس پر غور کیا گیا کہ تعلقات بہت انتہائی کم سطح پہ لائے جائیں، بہت محدود کر دیے جائیں، لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت ممکن نہیں تھا۔ جب آپ انحصار کرتے ہیں معاشی طور پر تو یہ کہا نہیں جا سکتا، یہ کیا سرائی تو ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا اڈا استعمال کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے استعمال کیا گیا ہو، جو ویران ہے، جو عام طور پہ ایسے بہت سے ہوائی اڈے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، رحیم یار خان کا ہوائی اڈا مدتوں کا بھی استعمال ہی نہیں ہوا، اس پہ فلائٹس ہی نہیں تھیں، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بنایا گیا تھا۔ ایسے اڈے ہوتے ہیں جو ضرورتاً بنائے جاتے ہیں اور استعمال نہیں ہوتے، بس وہ اس کی معمولی سی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے کہ ضرورت پڑے تو استعمال کر لیے جائیں، لیکن ہم کیا سرائی کی بنیاد پہ کوئی رائے تو نہیں دے سکتے۔ بہرحال اگر پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں اور اگر خدا نخواستہ اجازت سے اس کے امپلیکیشنز تو ہوں گی، شکوک و شبہات بہت پائے جاتے ہیں، امریکی اڈے تو مانگتے رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بے دلی سے لکھا گیا اور مجبوری سے لکھا گیا، دباؤ تھا، تو اس کے بعد اس پہ یہ ہوتا ہے، جج تو نہیں ہے نا، یہ تو کوئی جج ہو تو ان تقاضوں کو سمجھ سکتا۔ اب اس کے لیے یہ خیر پرابلم نہیں ہے کہ جج ہی ہونے چاہیے، دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ انتظامی کام ہے، جج ضروری نہیں ہے اس کے لیے، دنیا میں کہیں جج ضروری نہیں ہے۔ تو مگر دکھاتے تو صحیح نا کسی اچھے وکیل کو، اور کسی کو لگتا ہے دکھایا ہی نہیں، اس اندیشے سے نہیں دکھایا شاید کہ بھائی چرچا ہو جائے گا اس کا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ جا کے اس کا چرچا کریں، وہ اتحاد سے منتخب کیا جاتا۔ بہت تضادات ہیں اس میں، اور ایک دو نہیں، مثلاً یہ کہ 27,000 وہ اپنا ڈالر ہیں، سنگاپور سے ہیں، اب یہ فرض کر لیا گیا کہ وہ بھارتی خاتون ہے، وہ بھائی وہ اپنا پاکستانی ہے، سنگاپور میں بزنس کرتا ہے، پھر جوائنٹ اکاؤنٹ سے پیسے بھیجیں۔ اب اکاؤنٹ ہے، ایک میاں بیوی کا اکاؤنٹ ہے، کسی پاکستانی کا، اپنے کسی جاننے والے کو ذہن میں لائیں، فرض کریں کہ اس کا اکاؤنٹ ہے، وہ کسی کو بھی ایک ادائیگی کرتا ہے، تو وہ ادائیگی اس کی جس نے کی ہے اس کی طرف سے سمجھی جائے گی، میاں بیوی دونوں کی طرف سے نہیں سمجھی جائے گی۔ وہ کہیں کہ جی فرض کیجئے کہ کوئی کہے ایک سٹور سے خریداری کی ہے، اس کو میں سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اور کسی سٹور سے خریداری کی ہے، ان کو اس اکاؤنٹ سے ادائیگی کر دی، مشترکہ اکاؤنٹ سے۔ اب وہ کہیں سٹور والے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کے ذمہ ہمارے کچھ پیسے آتے ہیں، ہم نے اس میں کاٹ لیے، باقی آپ بھیجیں،
بھائی وہ بیگم کا لین دین الگ ہوگا, ان کا لین دین الگ ہوگا. ادائیگی ایک آدمی نے کی ہے, ڈونیشن ایک آدمی نے, ایک آدمی کا عطیہ ہے, تو اس کو تقسیم کر لیا کہ آدھا انہوں نے دیا, آدھا انہوں نے دیا. یہ قانون کی کون سی تعبیر ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اب یا تو ان مائنڈ اپلائی نہیں کیا, اپنا ذہن استعمال ہی نہیں کیا, یہ سب سوالات اٹھیں گے عدالت میں. یا یہ ہے کہ وہ مدد ہے اس پہ کہ ٹھیک ہے کسی نہ کسی طرح ان کو ذمہ دار ٹھہرانا ہے. صحیح ہے. لیکن ایک سوال اور بھی ہارون صاحب جس کا جواب میں کوشش کروں گی کہ آپ سے مل جائے اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. 4 ملازمین کے حوالے سے جو چیز سامنے آ رہی ہے, تحریک انصاف کے 4 ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر بیرون ملک سے چندہ آیا, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ ذاتی ملازمین اپنے اکاؤنٹس میں منگوا رہے ہیں؟ وہ نہیں, وہ پارٹی کی اجازت سے ہی کر سکتے ہیں نا. جو سوال زیادہ پیچیدہ ہوگا, پارٹی نے اجازت دی تو انہوں نے کیا غالباً, جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں. اب سوال جو پیچیدہ ہے وہ یہ پیدا ہوگا کہ وہ بعض اکاؤنٹس جو ہیں وہ ظاہر کیوں نہیں کیے گئے, یہ تو سوال اٹھے گا. اس کا کوئی جواب انہیں دینا ہوگا. اور نیگلیجنس ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں نیگلیجنس کا فیکٹر بھی آئے گا کہ بھائی ایک انتخابی مہم ہے اور وہ افراتفری ہے, اس میں کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟ عمران خان کے پاس تو سرے سے نہیں ہوتا, ظاہر پارٹی سربراہ کے پاس تو نہیں ہوتا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انہوں نے اس کو پوری سنجیدگی سے نہیں لیا کہ اس طرح کا کوئی کیس اس سے پہلے تو آیا ہے نہیں. صحیح. یعنی اتنے سنگین معاملات ہوئے کہ یہ جائیداد ہے نواز شریف صاحب کے اربوں روپے کی, اور یہ سر محل ہے, اور یہ جناب سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ ہے, اور یہ ہار ہے, اور یہ فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے, تو اس پہ تو کبھی کارروائی ہوئی نہیں. تو اس پہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن یہ ظاہر ہے اگرچہ جواز نہیں ہے, تو وہ اس طرح کے سوالات تو زیر بحث آئیں گے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی. اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے قانون کی سپرٹ کیا ہے, یہ بنایا کس لیے گیا ہے قانون. اس کو اگر دیکھا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے, قانون کے مقصد کو دیکھا جائے, تو اس کا بہت امکان نظر آتا ہے کبھی دوسرے عوامل کے علاوہ کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, اور عمران خان کے خلاف تو بالکل ہی نہیں ہوگی. پارٹی کے اکاؤنٹ ہے, عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلیے ایک بریک کی طرف ابھی چلتے ہیں. بریک سے آئیں گے تو پنجاب پالیٹکس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا اس کی وجہ کیا بنی, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب پالیٹکس پہ بات کروں گی, مگر نواز شریف صاحب کا بھی ہارون صاحب بیان آیا ہے فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ آپ کہہ لیں, ممنوعہ فنڈنگ کو لے کے. وہ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا, اس شخص نے سب سے بڑی چوری اور منی لانڈرنگ اس شخص کی ثابت ہو گئی ہے. دیکھیے, میں آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جو مخالف کا بیان ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی عدل کے ترازو میں. ایک آدمی یہ پوائنٹ سکورنگ کا مقابلہ ہے, بلکہ گندی گالیاں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اب میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ یعنی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جو یہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ جو برطانیہ میں ان کی جائیداد ہے وہ کہاں سے آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تاریخ انسانی کو سب سے بڑا. کیا اس فضول بات میں کیا تبصرہ کروں؟ چلیے چاہے وہ کتنا ہی اہم آدمی نے کہی. ایک اور سوال پہ تبصرہ کر دیں ہارون صاحب. شہباز شریف صاحب نے بھی تو گارنٹی دی تھی اپنے بھائی کی واپس آنے کی کہ علاج کرا کے آئیں گے. وہاں علاج ہو رہا ہے ان کا, کب واپس آئیں گے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ تو بیان حلفی نہیں تھا. وہ تو بیان حلفی تھا کہ وہ واپس آئیں گے, تو وہ تو واپس نہیں آئے, اور باقاعدہ علاج بھی نہیں کرایا. مرضی نہیں تھا تو علاج کس چیز کا کراتے؟ مرض تو اور تھا, یہ تو پلیٹلیٹس کا تو معاملہ ہی نہیں تھا. صحیح. تو یہ بہت سے سوالات اٹھیں گے, ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا, اور اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. فائنلی وہ مطلب انہی کو اس کا فائدہ ہوگا. جب یہ بجھ جائے گا تو پھر وہ ان کا مذاق اڑائیں گے. جب یہ قصہ ختم ہو جائے گا تو وہ مذاق اڑائیں گے پی ٹی آئی والے. اور یہ کام آپ کو پتا ہے کہ اس میں طاق ہیں, وہ اسی کی مہارت انہوں نے حاصل کیا پچھلے کئی سال میں, کہ جی کہاں ہے وہ کیس جس میں آپ ہمیں سب سے بڑا ڈاکو قرار دے رہے تھے اور چور قرار دے رہے تھے. کون مانے گا نواز شریف کو دیکھتے ہوئے اور زرداری صاحب کو دیکھتے ہوئے اور مولانا فضل الرحمان کو دیکھتے ہوئے؟ یہ اصطلاح ہی غلط ہے, سب سے بڑا چور اور سب سے بڑا ڈاکو. یہ تو بچکانہ باتیں ہیں, یہ الزام تراشی کا ماحول ہے, اور اس میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس کا میرا خیال ہے الٹیمیٹلی فائدہ پہنچے گا پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے, اب ذرا پنجاب پالیٹکس پہ آتے ہیں ہارون صاحب. 18 رکنی کیبنٹ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے. اس کیبنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پرویز الہی صاحب کی اس کیبنٹ کو کیا خیال ہے, کامیاب رہیں گے؟
اور چیزیں ہم دیکھتے رہے، اس کا موقع نہیں ملا. ابھی وقفے میں چودھری پرویز الہی صاحب کا فون بھی آ رہا تھا، ان سے بات نہیں ہو سکی کیونکہ محرم کی وجہ سے وہ گفتگو کا وقت زیادہ ہے، اشتہارات کم ہیں، تو وہ اپنا ان سے میری بات ہو جائے اور میں اس کو دیکھ لوں تو پھر کوئی رائے دے سکتا ہوں. لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ چھوٹی کابینہ ہے اور اس میں کوئی آدمی نہیں ہے کاف لیگ کا، یعنی اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اور وہ پھر یہ ہے کہ ایکیومن ہے، تجربہ ہے. چودھری پرویز الہی پنجاب کے جتنے چیف منسٹر آئے ان میں کامیاب ترین لوگوں میں سے ایک تھے. یعنی ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، دباتے نہیں ہیں لوگوں کو، اور سینٹرلائز نہیں کرتے چیزوں کو. مثلا گجرات یونیورسٹی میں گیا، میں دیکھا، میں دنگ رہ گیا کہ بھائی اتنی شاندار عمارت بنی ہے، اتنے مختصر سے وقت میں بنی ہے، میرٹ پہ سارے لوگ ہیں، وائس چانسلر صاحب بہت اچھے تھے اور اساتذہ کو میں نے دیکھا، اور اس کا ماحول بڑا اچھا تھا. حالانکہ نئی یونیورسٹی ہے اور گجرات کے بالکل نواح میں بنی ہوئی ہے، کوئی یعنی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں اساتذہ اچھے آسانی سے اسٹاف مل سکتا، ہر چیز بڑی متاثر کن تھی. میں چودھری صاحب سے پوچھا یہ کیا ہوا، اٹ ہیپنڈ، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے مجھے پتہ چلا کہ جس افسر کو لگایا وہ بڑا لائق افسر تھا، میں اتفاق سے اسے جانتا بھی تھا، اور آرکیٹیکٹ بڑا اچھا منتخب کیا، اور صاف کہہ دیا وائس چانسلر سے کہ ہم کہیں بھی تو مت سفارش مانے. اول تو ہم کہیں گے نہیں، لیکن اگر کوئی دباؤ ہو، کوئی دوست ہو، سر پہ سوار ہو جائے یا علاقے کے لوگ ہوں، مگر یہ کہ آپ ٹال دیں. تو وہ کیپیسٹی زیادہ ہے، کافی تجربہ زیادہ ہے، کیپیسٹی زیادہ ہے، اور طویل تجربہ ہے، ضلعی سطح سے لے کے صوبائی وزارت سے لے کے پھر وزارت اعلیٰ تک، اور ذاتی وہ اپنا تعلق اچھا رکھتے ہیں. اور کوئی بہت سخت پسند ناپسند نہیں، ہر ایک کی ہوتی ہے، ان کی بھی ہوگی، لیکن کوئی سختی نہیں ہے پسند. لوگوں کو اون کر لیتے ہیں، اجنبیوں کو بھی اون کر لیتے ہیں، اپنائیت زیادہ ہے. یہ ایک لفظ ہے اپنائیت، یہ میتھڈ ہے چودھری برادران. اب افسوسناک صورتحال ہے ان کے خاندان میں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، مصالحت کریں جس طرح بھی ممکن ہے. اور لیکن یہ ہے کہ بہت ایکیومن ہے، غیر معمولی. جو پاکستانی معاشرے کی ساخت ہے، اس کو سیاست دانوں میں سب سے بہتر جو لوگ سمجھتے ہیں ان میں یہ لوگ شامل ہیں. اور یہ 2 نسلوں کا تجربہ ہے، ایک نسل کا تجربہ نہیں ہے، اپنے بزرگوں سے انہوں نے سیکھا. ٹھیک ہے، ابھی آپ بتانا چاہ رہے تھے ہارون صاحب کہ قافلے کا کوئی بھی رکن شامل کیوں نہیں ہے کیبنٹ کے اندر؟ بڑی سادہ سی وجہ ہے، اس پہ غور نہیں کرتے لوگ. غور کریں، کسی سے پوچھیں تو فوراً نہیں پتہ. 1 منٹ کی بات ہے. وہ چیف منسٹر ہی کے اختیارات ہیں، وزراء کے زیادہ اختیارات نہیں ہیں. کہیں بھی کسی بھی صوبے میں وزراء کے اختیارات زیادہ نہیں ہیں، سیکٹریوں کے ہیں. اور وزراء تو اپنا یعنی اپنی کنٹریبیوشن سے وہ کر سکتے ہیں کہ کسی معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر ریاضت کریں تو کردار ان کا ہو بھی سکتا ہے. لیکن چیف منسٹر چونکہ فائنل اتھارٹی ہے، پھر چیف منسٹر ایک آدمی نہیں ہوتا، چیف منسٹر ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کا سٹاف ہوتا ہے نا بہت سارا، بہت سے بہترین افسر وہ منتخب کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے دفتر میں بٹھائیں. پھر پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ بہت اچھا چنا جاتا ہے. تو اتنے بہت سے لوگ اس فیصلے کے عمل میں، فیصلہ سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ. تو اگر وہ ٹھیک کام کرنا چاہے، اس کی نیت ہو، جیسے بھی دیکھ کوئکلی کچھ فیصلے کر لے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر والا اگرچہ عمران خان کے کہنے پہ کیا، لیکن یہ ہے کہ ان کا اپنا رجحان بھی اس طرف ہے. یہ لنگر خانے کھول دیے، احساس پروگرام شروع کر دیا، اور وہ تجربہ تو تھا ہی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا. اسی طرح اور یہ پیٹرول کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور بہت سے کوئکلی کچھ فیصلے کر لیے، اس لیے کہ پچھلے تجربہ تو ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وہ پچھلی وزارتوں کے مقابلے میں پچھلے چیف منسٹر تھے